الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تعطيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا سحية واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. اما بعد، سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 50 تک آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الیاسین کو قرآن مجید کا قلب یعنی دل قرار دیا ہے. اور آپ غور فرمائیں کہ جن آیات اور جس رکوع کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے یہ سورہ یاسین کا تیسرا رکوع ہے. سورہ یاسین کے جملہ 5 رکوع ہیں اور آپ غور کریں کہ ابتدا میں 2 رکوع ہیں، بعد میں 2 رکوع ہیں اور یہ تیسرا رکوع درمیانی رکوع ہے. یعنی یہ قلب قرآن سورہ یاسین کا قلب ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کے دل کا دل ہے. اور اللہ رب العزت نے اس رکوع میں اپنی وحدانیت کے متعلق بنی نوع انسانوں کو اپنی آیات کا ذکر کر کے دعوت فکر دی ہے.
ابتدائی دو مضامین رسالت پر پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی، وَلَقَدْ أَحَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ لوگ اکثریت حق کو اب قبول کرنے والی نہیں ہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں پروردگار عالم نے سابقہ رسولوں کا تذکرہ کیا کہ انہیں کن مصائب سے گزرنا پڑا، اور پھر وہ تاریخ کا حصہ ہمارے سامنے رکھا، یعنی ضرورت رسالت اور اہمیت منصب رسالت پر ابتدا کے دو رکوع دلالت کرتے ہیں اور عوام الناس اولاد بنی آدم کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اگر آپ اصول یا اس کے انداز پر غور کریں تو قرآن کبھی لاجیکل گفتگو نہیں فرماتا۔ اللہ اپنی اثبات ذات باری تعالیٰ کے لیے منطقی دلائل کو پیش نہیں کرتا بلکہ اشارہ دے دیتا ہے۔ اب اگر صاحب فہم ہے، صاحب عقل ہے، تو وہ اس اشارے، اس نشانی سے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے۔ اللہ نے کہیں پر بھی قرآن مجید میں اپنے اقتدا یا اپنی وحدانیت کے لیے کوئی منطقی دلیل نہیں پیش فرمائی بلکہ نشانیاں بیان فرمائی۔ اب اس رکوع میں تین نشانیوں کا پروردگار عالم تذکرہ فرما رہا ہے۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، یہ بات ہم ذہن میں رکھیں۔ پہلے آغاز ہوا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ، پھر اس کے بعد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، پھر اس کے بعد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا، یعنی اس ایک رکوع میں تین مرتبہ آیت کا پروردگار عالم نے ذکر فرمایا۔ اب ہم یہ بات اگر سمجھ چکے ہیں کہ آیت کے معنی نشانی کے ہے، دلیل کے نہیں ہے۔ اللہ دلیل نہیں پیش کرتا، اللہ نشانی پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ دیکھیے آپ ان پوری آیتوں میں پروردگار عالم نشانی بیان فرما رہا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے اونٹ کو؟ اونٹ کو ذکر کر رہا ہے پروردگار عالم نشانی کے طور پر، یعنی اونٹ پر تدبر کرو، غور کرو، اس کو اللہ نے کیسے خلق کیا ہے۔ یعنی اونٹ خود وجود میں نہیں آیا، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اور دیکھو یہ آسمان، اور کوئی ایسی چیزوں کی بھی نشانی نہیں بیان فرماتا کہ انسان کو اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑے، تقدو کرنا پڑے، محنت اور جو مشقت کرنا پڑے۔ خدا کی قدرت کا یہ خاص انمول خزانہ قرآن بہت ہی روزمرہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہنے والی اشیاءوں کو اللہ کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اہل عرب اونٹ سے واقف تھے، نہ اہل عرب اونٹ سے واقف ہے، یہ قیامت تک کا کلام ہے۔ آج بھی بنی نوع انسان اونٹ کو دیکھ سکتی ہے، اس پر غور کر سکتی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، پھر فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور دیکھو ہم نے کس طرح آسمان کو اٹھا کر رکھا ہے۔ یہ روزمرہ ہمارے مشاہدے میں ہے، ہزارہا مرتبہ ہم آنکھ اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم یہ غور کریں، یہ نشانی دیکھ کر کہ یہ آسمان نظر تو آ رہا ہے، یہ دلیل نہیں ہے اللہ کی وحدانیت کی، بلکہ اس کو دیکھ کر آپ کا ذہن ادھر منتقل ہونا ہے کہ آپ غور کریں کہ یہ آسمان جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کس نے اس کو اس قدر اٹھا کر رکھا ہے بغیر کسی سہارے کے۔ تو دل خود گواہی دے گا کہ اللہ رب العالمین ہے جو اس نے اس آسمان کو اس طرح اٹھایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ،
اور پھر نشانی پیش کی پہاڑوں کی کہ پہاڑوں کو دیکھو کہ وہ زمین پر کیسے گڑے ہوئے ہیں، تاکہ ہم غور کریں کہ یہ پہاڑ جو گڑے ہوئے ہیں ان کو گاڑنے والا ہے کوئی، ان کو مضبوط زمین پر کسی نے جمع کر رکھا ہے جو کبھی جنبش نہیں کرتے۔ تو ہمارا ذہن خود بخود منتقل ہوتا ہے کہ ان پہاڑوں کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین کو ہم نے کیسے بچھا دیا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، آپ کا کام کیا ہے؟ یاد دلاؤ۔ آپ کا کام ہے یاد دلانا، آپ کی ذمہ داری ہے یاد دلانا، انسان کو اللہ کی نشانیاں بتا کر یاد دلانا۔ قرآن مجید میں 4 چیزوں پر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آج کی مجلس میں آپ ان قرآن کے بنیادی اصول کو سمجھ کر اٹھیں۔ اول، اللہ اپنے اقطاع ہونے کے لیے منطقی کوئی دلیل نہیں پیش کرتا، بلکہ کیا پیش کرتا ہے؟ آیت پیش کرتا ہے۔ آیت کے بعد کیا کرتا ہے اللہ؟ تذکیر، ذکر، یاد دلاؤ۔ تعلیم اور تذکیر میں فرق ہے۔ تذکیر، یاد دلانا، اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے کبھی جو سبق پڑھا ہے وہ جو بھول چکے ہیں اس کو یاد دلانے کا نام ہے تذکیر۔ اور تعلیم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی نئی بات آپ کو سکھانا۔ اب اللہ نے اپنی وحدانیت کے لیے کہیں پر بھی تعلیم نہیں فرمایا، تذکیر فرمایا، چونکہ یوم الست ارواح انسانیت کو خدا کی وحدانیت کا سبق پایا جا چکا ہے۔ اب وہ اس مادی دنیا میں آ کر بھول گئے ہیں، لہذا انبیاء و مرسلین انہی اسباق کو یاد دلا رہے ہیں۔ انما انت مذکر، یاد دلانا ہے۔ ایک ہے آیت، دوسرا ہے تذکرہ، ذکر جس کو کہیں گے۔ اس کے بعد جو آتی ہے بات کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی پالنہار ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، تو آپ کے اندر خود بخود جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو جس انسان کی فطرت سلیم ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اس نے جو میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے میں ریٹرنز میں بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کروں، تاکہ وہ میرا سلوک کیا ہو؟ شکر ہو جائے۔ اگر کسی نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو میں بدلے میں کبھی کسی موقع پر اس سے کا احسان چکاؤں۔ ہم روزمرہ ان حالات سے گزرتے ہیں، ہمیں کوئی مدد کرتا ہے، کوئی ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہر جو انسان فطرت سلیم رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا بدلہ کسی طرح ادا کر دوں، اس نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے میں بھی کر دوں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہے اصول کرنا، ریٹرنز نہیں دینا، تو سمجھ جائیں کہ ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، ان کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، گندی ہو گئی ہے۔ لیکن جو فطرت سلیمہ ہوگی وہ انسان چاہتا ہے کوئی میرے ساتھ اچھا کرا ہے آج تو میں اس کے ساتھ اس کا بدلہ دوں۔ اب یہ جذب شکر انسان کا انسان کے ساتھ یہ ہوگا۔ اب اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہم کیسے ادا کریں گے؟ ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ نظام کائنات پر آپ غور کریں۔ یہ پانی کو ہم لے لیں، پانی کتنی اہم شے، کتنی ضرورت کی چیز ہے ہمارے لیے۔ یہ پانی کیسے آ رہا ہے؟ اللہ نے سمندروں کا نظام رکھا، وہاں سے بخارات اٹھ کر آسمان پر جاتے ہیں، بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ ان بادلوں کو ڈھکیلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بادل برستے ہیں تو وہ پانی گرتا ہے۔ دیکھیے آپ اللہ کا پروسیس پر آپ غور کریے۔ اس زمین پر سمندر، یہاں سے اٹھے وہ بخارات اور وہ گئے آسمان پر، وہاں پر اللہ نے اس کو اسٹور کر لیا،
जाने के साथ ही नहीं बरसते, देखिए अल्लाह स्टोर करता है। क्या अल्लाह की टेक्नोलॉजी है, देखिए क्या उसका कारखाने कुदरत है। वो वहां पर सेफ होते हैं बादलों में, और जहां जरूरत है अल्लाह अपने हुक्म से उन बादलों को बरसाता है। बादल से फिर जमीन पर पानी आया तो आपके लिए वो पानी क्या होता है, पीने के लायक और काबिल होता है। अगर मैं आपसे कहूं जाओ समंदर का पानी पी लो, तो आप फौरन जवाब देंगे कि वो मुंह में रख नहीं सकते, खारा है। लेकिन अब आप देखें कैसा प्रोसेस हुआ, कोई आर्टिफिशियल इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ज़माने ज़राअत से जब से अल्लाह ने कायनात बनाई है, ये निज़ाम, ये सिस्टम चल रहा है, सुबह क़यामत तक चलेगा। तो अब ये पानी अल्लाह की तरफ से मिल रहा है। अब बदले में हम क्या देंगे? कोई हमारे साथ हुस्ने सुलूक किया, हम बदले में कोई अच्छा हुस्ने सुलूक कर देंगे। अब अल्लाह को क्या बदल देंगे हम? है कोई चीज हमारे पास जो अल्लाह के पास नहीं है? एक चावल के दाने का बदला हम अल्लाह को अदा नहीं कर सकते। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन की शान और अजमत रखने वाला हमारा पाक परवरदिगार है। तो ये जज्बे शुक्र, अल्लाह को शुक्र तो अदा करना है, अल्लाह को थैंक्स बोलना है। कैसे बोलेंगे? तो इंसान क्या करता है, उस शुक्र के जज्बे के लिए उसको कुछ नहीं दे सकते रिटर्न्स में, थैंक्स बोलना है मगर, तो क्या करते हैं, सजदे में गिर जाते हैं, बंदगी का मुजाहरा करते हैं। तो ये शुक्र का जज्बा कहां लेकर गया? इबादत। तो चार चीजें हुई, आयत, जिक्र, तज़कीर, और फिर उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद इबादत। ये बुनियाद बनती है। कब बनेगी? जब हम उसकी आयतों पर गौर करेंगे। अब यहां पर परवरदिगार आलम ने यही उसलूब के साथ बात का आगाज किया, व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैतता। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने जमीन को निशानी बनाई। ये जो जमीन मुर्दा हो जाती है, जो मुर्दा जमीन है, कभी हमने गौर किया कि बाज़ मौक़ों पर हम ऐसे मकामात से गुजरते हैं जहां पर जमीन का ये आलम होता है, बंजर जमीन होती है, एक तिनका, एक पौधा, एक जर्रा नजर नहीं आता, बिल्कुल जमीन चटियल है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो जमीन कभी लहलहाती नजर आएगी, आबाद नजर आएगी। ना वहाँ परिंद नजर आते हैं, ना हशरातुल अर्ज नजर आते हैं, ना इंसान नजर आता है, ना जिंदगी के कोई असबाब नजर आते हैं। बस एक चटियल मैदान है जमीन। तो हम क्या समझते हैं, ये मुर्दा जमीन है। अल्लाह क्या करता है, उस मुर्दा जमीन को अहयैनाहा, जिंदगी बख्शता है। वखरजना मिनहा अब्बन फमिनहु याकुलून, और फिर उस जमीन को जब जिंदगी अता करता है तो उसमें से परवरदिगार आलम क्या निकालता है हमारे लिए? बीज निकालता है, अनाज निकालता है, और पौधा बनता है, हमारी ग़िज़ा का इंतज़ाम होता है। कुछ लम्हा पहले हम देखते हैं कि वो चटियल है, लेकिन अल्लाह जब आसमान से बारिश बरसाता है, कहां से वो चीजें वजूद में आ रही है इंसान सोच नहीं सकता। कुछ जर्रात, कुछ ऐसी चीजें जमीन के अंदर होती हैं। पानी का खतरा जब उसको पहुंचता है तो उसमें एक हरारत, हरकत पैदा होती है। हरकत पैदा होकर वो फूटता है तो ऊपर पौधा नजर आता है। ये कौन कर रहा है? ये निजाम कौन चला रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन चला रहा है। और ये आयत, उस आयत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई कि व इन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहदरून। क्या कुरान का एक खूबसूरती है कि अल्लाह हमारे लिए बता रहा है कि एक दिन होगा जब हम तुम सबको जमा कर लेंगे। अब हम सोचते हैं हम मर गए, खबर में मिट्टी हो गए, हमारे ये ख्यालात, ये अफकार होते हैं। नहीं, हमारी हड्डियां भी गल गए, वो इतने ईयर्स में हड्डियां भी खत्म हो जाते, कुछ नहीं रहता, फिर कैसा, फिर कैसा, ये एक सवाल हमारे जहनों में घूमता है। नहीं, कोई समंदर में मरा, उसको वहां डाल दिया गया, अब वो कैसा, कोई जल गया वो कैसा, कोई जलजले में जमीन में चले गया वो कैसा। ये हमारे सवाल है, वो कैसा, वो कैसा। अल्लाह वो कैसा, वो कैसा का एक ही साथ जवाब दे रहा है। वो ऐसा
تو جو چٹیل زمین تم نے دیکھی، تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا یہاں سے کوئی پودا اگ سکتا ہے، اندر اس کے ذرات موجود تھے مٹی میں، پانی کی ہلکی سی بوچھار لگی اور وہ کھل اٹھا۔ تو وہ اللہ کیا تم انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ مٹ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ذرات ہمارے ختم ہو جائیں گے، ایک سیل کہیں نہ کہیں تو رہ جائے گا اور اللہ رکھے گا اس ایک اچھا ہمارے وجود کا انحصار بھی ایک سیل ہے، ایک سیل سے ہم اتنے ہوئے، پھر اتنے سے پھر ایک سیل ہو جائیں گے، اللہ کہے گا کن فیکن تو پھر سب کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نشانی بتا رہا ہے، یہ محشر کی طرف انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اللہ نے ہمارے لیے باغات پیدا کیے، کھجور کے باغ، انگور کے باغ، اور ان میں اللہ رب العزت نے نہروں کو جاری کیا۔ یہ پورا نظام کس کا ہے دیکھیے آپ، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، یہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے فواکہ، ثمر کہتے ہیں، اناج کہیے آپ، میوہ کہیے، یہ ہم کھاتے ہیں۔ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ کتنا کھا رہے ہیں؟ بس نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی کھائے جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی غور کریں کھاتے کھاتے یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ آیت جھنجھوڑ کر رکھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس مقام پر پہنچے ہوئی ہے، کوئی ایک انگور بنا کر بتا دے، ایک کھجور بنا کر بتا دے، آپ لاکھ اس کے لیے تجربات کر لیں، آپ کھجور انگور نہیں بنا سکتے۔ چھوٹے سے چھوٹا میوہ، چاول کا دانہ انسان نہیں بنا سکتا۔ اب صرف دیکھنے میں جس ماڈل کے طور پر بنانا نہیں ہے، اس میں جو لذت ہے، اس میں جو پروٹینز ہے، کیا خزانہ نہیں ہوتا، غور کریں آپ۔ میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، وہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، ایک ایک چیز میں، ایک ایک ذرے میں کیا ہے، حکمت ہے، پروٹینز ہے، قوت ہے، طاقت ہے، کیا کچھ نہیں ہے، یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ وَمَا عَمَلَتْ أَيْدِيهِمْ، کیا تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا ہے؟ یہ آج تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں پھل میں نے بنایا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پھل میں جو لذت ہے، جو مٹھاس ہے، میں نے اس میں انجیکٹ کی ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کبھی غور کریں، ایک سیب اگر آپ لاتے ہیں کہ ایپل گھر میں، اتفاقیہ طور پر وہ پھیکا ہوتا ہے، تو ایک کام کریے، کبھی انجیکٹ کریے آپ اس میں شوگر، ایک تجربہ کریے، شوگر انجیکٹ کر کے آپ اس کو کھا کے بولیے کہ اس میں وہ مٹھاس آئی یا نہیں آئی۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے ہی آپ وہ سیب اپنے منہ میں ڈالیں گے، سیب الگ ہو جائے گا، مٹھاس الگ چلے جائے گی، پھر سے پھیکے کا پھیکا رہ جائے گا۔ نہ ہم اس میں کوئی ذائقہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ کوئی لذت پیدا کر سکتے ہیں، نہ کوئی وٹامن پیدا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ وہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ انواع قسم کے پھل ہم کھا جاتے ہیں۔ اب یہ تو ماہ رمضان ہے، اللہ نے لعلکم تتقون کے لیے اس ماہ رمضان کو وجود میں لایا، تو ہم نے کہا لعلکم تاکلون بن جاتے ہیں، بس کھاتے رہیں گے۔ یہ ہمارا حال ہے، کھائیے، اللہ کھلائے اور کھلائے، لیکن کھاتے کھاتے کبھی غور کریے، کھجور پر غور کریے، میوہ جات پر غور کریے، گھر کے روزمرہ اناج پر غور کریے، قدر کریے اناج کی۔ یہ پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ اگر نہ پیدا کرے تو اللہ چیلنج کر رہا ہے، وما عملت ایدیہم، کیا تم پیدا کر سکتے ہو؟ بتاؤ۔ جب نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ افلا یشکرون، شکر بجا لاؤ اللہ کا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ
اور اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ ادا بندے کی ہے وہ شاکر بندہ اللہ پسند کرتا ہے. اللہ جو ہے مغرور و متکبر کو پسند نہیں کرتا. اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے مشکور رہے, میرا شکر بجا لائے. اور جب بندہ شکر بجا لاتا ہے تو اللہ اور نوازتا ہے, اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اور پھر فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون. اور پروردگار عالم کی ہم تعریف کرتے ہیں, وہ ویسا سبحان ہے, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا, انسانوں کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا. کوئی شے بغیر جوڑے کے نہیں ہے. یہاں پر ایک روایت سے میں کچھ دعوت فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہر نر مادے کا تصور ہر چیز میں ہے, انسان میں بھی ہے, حیوان میں بھی ہے, پھل میں بھی ہے, پھولوں میں بھی ہے. کوئی شے کو اللہ مجرد نہیں بنایا, ہر ایک کا جوڑا ہے. لیکن یہ جوڑے کو آپ سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ میں آئے تو وہاں مکے میں کوئی کھجور کے باغات یا کوئی زراعت کا نظام نہیں تھا, وہ تو وادی غیر ذی زرع. مدینہ منورہ میں آئے تو کھجوروں کے باغات ہیں, کھیت ہیں, لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں, زراعت کرتے ہیں. ان کا اپنا ایک طریقہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے, کھجوروں کے درخت کا جو وقت مقرر ہوتا, ان میں کھجوروں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں, تو وہ لوگ کیا کرتے, میل فیمیل پھولوں کو آپس میں ملا دیتے. اب ملانے سے ہوتا کیا کہ کھجور کی پیداوار زیادہ ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل, یہ فعل دیکھا تو آپ نے کہا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. آپ غور کریں, رسول اللہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ایسا مت کرو. صحابہ کے ایمان میں اور ہم آج کے نام نہاد مسلمانوں کے ایمان میں کتنا بڑا فرق ہے, یہ دیکھیے آپ. ایک حدیث اگر ہم صحیح معنی میں تدبر کریں تو ہمارے پورے ایمان کی خلا کھل کر رہ جاتی ہے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسا مت کرو. ایسا کرنے سے جو کھجوروں کے آپ میل فیمیل پھولوں کو آپس میں ملا رہے ہیں, ایسا نہ کرنے سے, ایسا کرنے سے کیا ہوگا, معاف فرمانا, آپ نے فرمایا ایسا کرنے سے کیا ہوگا. تو صحابہ نے کیا کیا, وہ جو عمل کرتے تھے, وہ جو ان کا زراعت کا جو ان کا ٹیکنک تھی, اس کو انہوں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم ایسا کریں. وہ سیزن نہیں کیے تو ان کے پاس ہوا کیا کہ پیداوار کھجور کی کم ہو گئی. اب آئے وہ رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگے, یا رسول اللہ, اس سال پیداوار کھجور کی کم ہوئی ہے. تو آپ نے کہا کہ کیوں کم ہوئی؟ تو بولے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ نہ کرے, اگر کرنے سے کیا ہے, نہ کرے تو بہتر ہے, تو اس لیے ہم نے نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول کہ پہلے تو میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا, کہ میں نے کوئی آرڈر فارم میں نہیں کہا تھا کہ مت کرو. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, ہم نے خیال کیا کہ جب آپ کو ناپسند ہے تو ہم ترک کر دیں. یہ محبت, یہ ہوتا ہے ایمان. ہم کیسے مومن ہیں؟ رسول اللہ فرمائے کہاں لکھا ہوا ہے؟ جیسے کہ ہزاروں لاکھوں احادیث کے یہ محدث ہیں صاحب جو سوال کرتے ہیں, کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں معلوم میرے کو, میں نہیں مانتا. ارے تم کیا, تمہاری حیثیت کیا؟ اچھا لا کر دے دی حوالہ, نہیں 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 نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ابینو علامہ مطلب نکالتے. دیکھیے آپ ایمان کی کس گراوٹ پر آج ہم زندہ ہیں. ہمارا کام کیا ہونا ہے کہ اگر آپ کو ہو سکتا ہے
تحقیق کے بعد آپ کو پتہ چلے وہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بحیثیت مومن آپ کا کام ہے سمعنا و اطعنا کا مظہر بن کر اس کو قبول کرنا ہے۔ مگر ہماری حالت کیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے پہلا سوال ہوتا ہے، دوسرا سوال اگر بتا دیا گیا کہ یہ لکھا ہوا ہے لو پڑھو، پڑھنا آتا نہیں کہیں گے مگر کہ اس کا مطلب یہ نہیں۔ اب ایسے لوگوں کی آپ کیا اصلاح کر سکتے ہیں بولیے؟ تو ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کو چھوڑ دینا ان کے حال پہ، ان کا بہترین علاج ہے یہ۔ اب دیکھیے آپ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم عالم بما امور دنیاکم، کہ دنیا کے امور تم زیادہ جانتے ہو۔ اپنے اصحاب کو کہا رسول اللہ کی بعثت مبارکہ زراعت کی ٹیکنالوجی کی کوئی رہنمائی کے لیے نہیں ہوئی۔ میں یہ روایت، یہ حدیث یہاں پر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم مہدویوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک پیچیدہ، میں بعد میں حل کرتا ہوں کہ کیا پیچیدہ مسئلہ ہمارا ہے۔ آپ یہ حدیث، یہ روایت کو سمجھ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی۔ زراعت ہے، رسول اللہ نے منع نہیں کیا، بس آپ نے برسبیل تذکرہ کہا کہ اس کے بغیر کرے تو اچھا ہے۔ انہوں نے کیا، وہ صاحبان ایمان تھے، اب اس کے بعد اس کا رزلٹ موافق نہیں آیا، پیداوار کم ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ سے شکایت کی۔ کتنے پیارے صحابہ ہیں، دیکھیے آپ، کہیں اور نہیں جا رہے ہیں رونے، آ رہے ہیں رحمت للعالمین کے پاس۔ ہونا تھا کانفرنس کرتے کہ زراعت پہ آج یہ معاملہ ہو گیا، ایگریکلچر پہ یہ تماشا ہو گیا ہے، کچھ تو ہوتا نہیں۔ ان کو پتا تھا یہ رسول کیسا رسول ہے۔ آئے، کہا، رسول اللہ نے کہا یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ میرا کام نہیں ہے۔ بہتر ہو، تم زیادہ جانتے ہو، تم جیسا چاہو تم کرو۔ اب یہ روایت میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے نوجوان پہلا سوال کرتے، اگر مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نماز کے بارے میں کہ مہدی علیہ السلام کیا فرمائے، روزے کے بارے میں مہدی علیہ السلام کیا فرمائے، اس کے بارے میں کیا فرمائے، اس کے بارے میں کیا فرمائے، آپ کو پہلے طے کرنا ہے اور سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ بعثت کس لیے ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی ہے انسان کا رخ غیر اللہ سے موڑ کر اللہ کی طرف کرنا۔ اب اس میں تمام چیزیں آ جائیں گی، عبادت کیسے کریں تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، سب کچھ آ جائے گا، لیکن بیس کیا ہے؟ مخلوق گمراہ ہو گئی، خدا کو چھوڑ دی، 360 بتوں کو اپنا معبود برحق سمجھنے لگی۔ 360 سے رخ کو موڑ کر ایک کی طرف کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اس مشن میں سائنس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، جغرافی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک، جیسا ہمارے پاس نوجوانوں میں یہ اذہان میں یہ بات ہوتی ہے، اچھا مہدی علیہ السلام کیوں نہیں بولے، مہدی علیہ السلام اس کے بارے میں کیوں نہیں بولے؟ اب میں بھی کہہ سکتا ہوں یا کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زراعت کے بارے میں کیوں نہیں بولے، سمندر کے بارے میں کیوں نہیں بولے؟ حالانکہ بولے ہیں۔ میرا بولنا یہ ہے کہ رسول اللہ اس کے لیے نہیں آئے تھے، رسول اللہ انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ جب یہ سمجھ لیں گے ہم تو پھر بعثت مہدی علیہ السلام سمجھ میں آئے گی کہ مہدی علیہ السلام ائمہ اربعہ کو سند دینے نہیں آئے تھے کہ یو آر رائٹ یو آر رانگ، نہیں، مہدی علیہ السلام فقہ کے کوئی مسئلے کو الجھانے نہیں آئے تھے، کسی فقیہ کا کریکشن کرنے نہیں آئے تھے، کسی محدث کی احادیث پر تبصرہ کرنے نہیں آئے تھے، کسی مفسر کی تفسیر پر بات کرنے نہیں آئے تھے۔ آپ آئے تھے کس لیے؟ رؤیت باری تعالیٰ کو عوام الناس میں عام کرنا۔
مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد رویت باری تعالی اس دنیا میں ہے. آپ کا مشن آپ کی بعثت کی اساس ہے. اب آپ بولیں گے نہیں مہدی علیہ السلام رکعت باندھتے تھے تو کیا رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ یہ مہدی علیہ السلام اس کے لیے نہایت معاف فرمانا. ہاں جہاں ضرورت آپ نے محسوس کی وہاں ضرور انہوں نے ہماری تفہیم فرمائی ہے، لیکن مکمل طور پر آپ کوئی فقہ کے امام نہیں ہے، محدث نہیں ہے، مفسر نہیں ہے. یہ محدث، مفسر، فقیہ، مفتی یہ سب غیر معصوم ہوتے ہیں. مہدی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، مہدی معمور من اللہ ہوتا ہے، مہدی خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اور مہدی کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندوں کو خدا کو دکھائے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو اب اس کے بعد دیکھیے آپ کہ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. ہر چیز کا جوڑا ہے، ہر شے کا جوڑا ہے. مرد کا جوڑا مرد ہے، مرد کا جوڑا عورت ہے. یہ جوڑے ہیں، نباتات میں بھی جوڑے ہیں، حیوانات میں بھی جوڑے ہیں، ہر چیز میں جوڑے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا دنیا کا بھی جوڑا ہے. اب آپ کہیں گے یہ دنیا کا جوڑا کہاں سے آ گیا؟ دنیا کا جوڑا ہے آخرت. یہ بھی جوڑا ہے. اگر جوڑا نہ ہوگا دنیا کا تو سب کیا ہوگا؟ کوئی نظام نہیں ہے. حرام خور کی جے جے کار ہوتی ہے، یہاں پر سود خور کی واہ واہ ہوتی ہے، زمینوں کو ہڑپنے والے کو بہت بڑا دانشور سمجھا جاتا ہے، ڈکیتی کرنے والے کو بہت بڑا مدبر سمجھا جاتا ہے، اور بیچارہ جو سچ بولنے والا ہے، حق بولنے والا ہے، دین پر چلنے والا ہے، وہ فاقوں کی زندگی گزارتا ہے، مفلسی کی زندگی گزارتا ہے، معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے. اگر یہ نظام ایسا ہی رہا تو پھر خیر خیر کیا ہے، شر شر کیا ہے؟ سب برابر ہے. اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے. حرام خور آج حرام خوری کر کر تن رہا ہے تو تننے دے، آخرت میں اللہ مزہ بتائے گا. سود خور آج دلائل پیش کر کے سود خوری کر رہا ہے، اللہ وہاں بتائے گا. یہاں پر کوئی اللہ کا بندہ حلال کو حلال سمجھ کر زندگی گزار رہا ہے اور فاقے کر رہا ہے تو اللہ اس کا اجر اس کو وہاں دے گا. آخرت دنیا کا جوڑا ہے. دنیا اور آخرت بھی جوڑ ہے. ظلمت اور روشنی بھی جوڑ ہے. ظلمت ختم ہوتی ہے روشنی کے آنے پر، روشنی ختم ہوتی ہے ظلمت کے آنے پر. ہر چیز کا جوڑا ہے. اور میری ایک ناقص طالبانہ علم کی ہے، طالب علم کی حیثیت سے یہاں یہ بات ہے کہ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پورا رکوع تقریباً آخر کی آیات چھوڑ کر میرے نظر میں ابھی یہ متشابہات ہیں. ابھی وہ علوم ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے. اللہ خود فرما رہا ہے کہ تم نہیں جانتے، ہر چیز کا جوڑا ہے. اب آپ دیکھیں پروٹون کا بھی جوڑا ہے، مائنس پلس آپ کو فزکس سکھاتی ہے. ایک ذرے میں بھی جوڑا ہے. دیکھیے آپ ذرے میں بھی حرکت ہے. ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا. اور جیسے جیسے دنیا ترقی کرتے جائے گی، دنیا آگے بڑھے گی تو دنیا کے سامنے یہ تمام حقائق اور اچھی طرح نکھر کر واضح ہوں گے. ہم سورہ نساء کی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ سے ڈرے کہ ایک نفس سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر ان کو جوڑوں جوڑوں میں اللہ نے رکھا ہے. مرد اور عورت کا جوڑا ہے. اور ایک کائنات کا نظام ادھورا ہو جائے گا. آج جو سائنس جا رہی ہے، آج جو میرجز لیگل ہو رہے ہیں کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے یہ ترقی کی انتہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ پستی کی انتہا ہے. نہ عورت عورت کے ساتھ بچے پیدا کر سکتی ہے، نہ مرد مرد کے ساتھ بچے پیدا کر سکتا ہے. وہ نظام اللہ نے بنایا ہے مرد اور عورت کا، وہاں سے یہ نسل انسانی کا سلسلہ چلتا ہے. اور اللہ خود فرماتا ہے کہ
وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ کہ تم نہیں جانتے اللہ کے نے کن کن کے جوڑے بنائے ہیں. چونکہ وقت مختصر ہے تو میں اس آیت پر اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا، اور ماباقی جو آیات ہے جس میں اللہ رب العزت وَآیَاتٌ لَهُمُ اللَّیْلِ سے بیان فرما رہا ہے، اور پھر وَآیَاتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور دو آیات کا اس رکوع میں ذکر ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن ایک بات آج ہم ایک سبق کے طور پر سیکھ کر اٹھیں کہ یہ جو کارخانے قدرت ہے، یہ جو نظام کائنات ہے، اس کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور وہ آیت کے طور پر، مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست کبھی آپ کو کوئی قلم، کوئی پین، کوئی واچ، کوئی آپ کو کوئی گفٹ دیا ہے، زمانہ دراز ہو گیا، آپ نہ اس کو یاد کیے، نہ سب کچھ ختم ہو گیا. اچانک کیا ہوتا ہے، کبھی آپ کی نگاہوں کے سامنے مان لیجئے اس نے فون گفٹ کیا تھا، وہ فون اب کام بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ فون کا انسٹرومنٹ سامنے آتا ہے. دکھتا کیا ہے بولیے آپ سامنے؟ فون. یہ نشانی ہے فون. دیکھتے ہیں فون، دماغ کہاں جاتا ہے؟ دوست کی طرف. تو ہم کیا کریں؟ کائنات کے اشیاء کو دیکھیں، نظام کائنات کو دیکھیں، کبھی صبح اٹھ کر آسمان کو دیکھ کر ہی تصور کریں، اے اللہ، کیا اللہ ہے ہمارا. یہ اللہ ہے جس نے یہ آسمان کو ایک چادر کی جیسے سجا کر رکھا ہے، کبھی جھکتی نہیں، کبھی ٹوٹتی نہیں، کبھی گرتی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہزاروں کروڑوں سال سے موجود ہے. اس کا کوئی سرا کسی کو نہیں معلوم، کوئی اس کے کالم کسی کو نہیں معلوم. زمین کو اللہ نے کیسے مضبوط رکھا ہے. ہم رہ سکتے ہیں، جبکہ سائنس بتاتی ہے زمین گھوم رہی ہے. یہ آگے کی آیت میں یہ بات آئے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کوئی بال میں رہیں گے تو مجھے بتائیے بیلنس کیسا ملے گا آپ کو؟ بال گھوم رہا ہے، کیا ہوگا؟ آپ کو بیلنس نہیں ہوگا. آپ بھی گھومتے رہیں گے، لڑکتے رہیں گے، میرے اپنے الفاظ میں کہا تو. لیکن دنیا مانتی ہے، سائنس یقین کرتی ہے کہ دنیا گول ہے، گھوم رہی ہے. یہ گھومتی دنیا میں ایک سطح بنا کے رکھی ہے جہاں ہم اطمینان سے پوری زندگی گزار لیتے ہیں. کبھی حرکت نہیں ہوتی، غور کریے، جب تک کہ زلزلہ نہ آ جائے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف، یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ زمین پر چلنا، یہ اس کی نعمت عظمیٰ ہے. یہ زمین، چاند اپنے مدار پر آتا ہے، بارش ہوتی ہے، اناج اگتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے آپ، تمام اللہ کی نعمتیں فری ہے، کوئی اس کا ریٹ نہیں، کچھ نہیں ہے. ایک دن وینٹیلیٹر پر رکھیے، کتنے چارجز ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یا 24 گھنٹے ہم کتنے آرام سے سانس لیتے ہیں. آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، جتنا آپ اندر جائیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہیں سے سب فلٹر ہو کے آ رہا ہے، ہم یوز کر رہے ہیں اور زندہ ہے. پھر کیا نہیں کر رہے ہم؟ اصل جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، یہ سب سروسز اللہ کی فری میں لے رہے ہیں، ریٹرن میں اس کا شکر بجا نہیں لا رہے ہیں. ریٹرن میں ہمارے کیا کلمات ہیں؟ ہمارے پاس یہ مشکل ہے، ہمارے پاس یہ تکلیف ہے، میرے ساتھی کیوں، مجھے ہی کیوں، انہوں اچھے، میں ایسا، میری پریشانی، میری مشکل، سوائے رونے کے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. خدا را قرآن کہتا ہے رونا چھوڑو، اللہ کو پکڑو، اللہ کا شکر بجا لاؤ. جو اللہ نے چاہا ہم کو دیا ہے، اور اللہ ضرور دیتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. آگے کی آیات پر آئندہ اتوار کو آپ سے مخاطب ہونے کا انشاءاللہ شرف حاصل کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.